محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اور اسی انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے تمام مذاہب کا وجود عمل میں آیا، اور طرح طرح کے مذہب دنیا میں موجود ہیں، لیکن آپ حضرات کا تعلق جو ہے وہ مذہب اسلام سے ہے۔ مذہب اسلام میں یہ دو لفظ ہیں، ایک مذہب اور دوسرا اسلام۔ مذہب کا مطلب کیا ہے اور اسلام کسے کہتے ہیں، یہ ہم جانیں۔ مذہب کا مطلب ہے خود کو روشن کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ مذہب کا تعلق جو ہے وہ خود سے ہے، اور اسلام کا مطلب ہے دوسروں کو روشن کرنا۔ مذہب نے مضر صحت، یعنی جو صحت کے لیے نقصان دہ حالات ہوں، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور اسلام نے نقص امن کے لیے خراب کرنے والے ہر حالات کو، امن کو نقصان پہنچانے والے ہر حالات کو حرام قرار دیا ہے۔ تو مذہب کا تعلق جو ہے وہ خود سے ہے، اور اسلام کا تعلق دوسروں سے ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ خود کو روشن رکھو اور دوسروں کو بھی روشن رکھو۔ تو خود کو بدلیں اور ایک اچھا انسان بنائیں، اور مذہب اور اسلام کے مطلب کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ ان تمام چیزوں سے بچیں جو آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہوں، اور ان تمام حالات سے بچیں جو امن کو نقصان پہنچانے والے حالات ہوں۔ ہم نے جو آیت تلاوت کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ لفظ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان کے لیے نہیں ملے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے حصے میں آئے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ان الفاظوں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلم کوئی اور ہے اور مومن کوئی اور ہے۔ مسلمان ہونا تو صرف یہ ہے کہ ایک خدا کو مان لو اور نبی کو مان لو، مسلمان ہو گیا۔ اور اس طرح کے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی خوب تھے، یعنی وہ ایک ہی طاقت کو مانتے تھے، اور اس وقت کے پیغمبر یا نبی پر کو مان لیتے تھے، وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ لیکن یہاں مسلمان سے آگے کا جو حکم ہو رہا ہے کہ والمؤمنین والمؤمنات، یعنی مسلمان تو تم ہو گئے یہ سب کچھ کرنے کے بعد، لیکن تم سچے پکے مومن بھی بن جاؤ۔ تو مومن کیا ہے؟ یاد رکھو، اسلام میں ایمان بڑی چیز ہے۔ اس ایمان کو سمجھ لینا ہی مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ اگر اس ایمان کو نہ سمجھا تو ہم مسلمان ہو کر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اسلام میں ایمان ایک بڑی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ تو آئیے ہم اس دور میں چلتے ہیں جب ایک گزیٹیڈ صحابی، سینئر صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں اپنے ایمان کے تعلق سے ایک مکالمہ پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے ایمان کی تکمیل ہو گئی یا نہیں، میرا ایمان مکمل ہوا یا نہیں۔ اللہ کے حبیب نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال سن کر جواباً ارشاد فرمایا کہ عمر، مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت رکھتے ہو۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ میں اپنے کل مال و دولت سے زیادہ اے اللہ کے رسول آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اللہ کے پیارے محبوب سے یہ جواب سنا، فکر ہو گئی، ذکر خدا کو اور زیادہ کر دیا، اور کچھ دن کے بعد میں خوب محنت کرنے کے بعد میں پھر بارگاہ رسول میں حاضر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب سے پہلے میں نے جو سوال کیا تھا وہی سوال میں پھر آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عرض ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ میرا ایمان مکمل ہو گیا یا نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے پہلے کی طرح پھر جواباً ارشاد فرمایا کہ اے عمر، مجھے بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت رکھتے ہو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کل مال و دولت سے زیادہ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فکر مند ہو گئے، احساس کے خیالات میں ڈوب گئے، اپنے لیے یہ راستہ تلاش کرنے لگے کہ کس طرح سے میرے ایمان کی تکمیل ہو اور حضور کی زبان مبارک سے میرے ایمان کی ضمانت مجھے مل جائے۔ پہلے کی طرح اب اور زیادہ ذکر خدا میں مشغول ہو گئے، رات و دن عبادت الہی میں لگے رہے، دنیا کو بھول گئے، اپنے آرام کا خیال ہے نہ اپنے بھوک کی کوئی فکر ہے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور ذکر خدا میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت دن محنت کرنے کے بعد پھر بارگاہ رسول میں حاضر آئے، نگاہیں اٹھائیں، حضور کے رخ زیبا پر کو دیکھا، ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب سے پہلے بھی 2 مرتبہ سوال کر چکا ہوں اور آپ کی طرف سے جواب بھی مجھے مل گئے ہیں، میری فکر بڑھ گئی ہے اور پریشان ہوں۔ اے اللہ کے حبیب،
میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے ایمان کی ضمانت مجھے مل جائے. میں وہی جاننا چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہوا یا نہیں. میں نے پہلے کے مقابلے پہ بہت زیادہ ذکر خدا کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر جواباً یہی ارشاد فرمایا کہ اے عمر مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنے کل مال و دولت سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، کل کائنات سارے جہان سے زیادہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا اور آپ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اب تم ایمان میں داخل ہو گئے، تمہارے ایمان کی تکمیل ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ ہم رات دن ذکر خدا میں لگے رہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں پڑے رہیں. دوستو، اس وقت تک ہمارے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اچھی طرح سے اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والے نہ بن جائیں. اور محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے دکھوں کو سن کر یا محبوب کے دکھوں کو دیکھ کر اپنے دل میں جب تک درد پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک محبت کا احساس نہیں ہو سکتا. محبت جبھی مانی جاتی ہے کہ محبوب کے دکھوں کو دیکھ کر یا سن کر دل میں درد پیدا ہو جائے. اللہ کے پیارے حبیب کے وہ واقعات جو ہماری خاطر آپ نے قربانیاں دی ہیں، مشقتیں جھیلی ہیں، محنتیں کی ہیں، اور آپ کے سامنے جو دکھ آئے ہیں، تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں، اور آپ کے بعد آپ کی آل کو بھی کربلا کے میدان میں تخت و تاراج کر دیا گیا ہے. ان معصوم بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں. رسول اللہ کے گھرانے کی ان شہزادیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی گئی ہیں اور ننگے سر ان کو پھرایا گیا ہے. جب تک ان تمام حالات کو دیکھ کر یا سن کر رسول اللہ کا دکھ ہم اپنا دکھ محسوس نہ کر لیں اور ہمارے دل میں درد پیدا نہ ہو، اس وقت تک محبت نہیں مانی جا سکتی. اور جب یہ محبت ہو تو محبت واقعی اسی کو کہا جائے گا. ضرب لگی پشت لیلا پر اور چھالا ابھر آیا پشت مجنو پر. یا آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جنگ احد میں اللہ کے پیارے محبوب کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے. جب یہ خبر حضرت اویس قرنی کو پہنچی تو اویس قرنی نے اپنے محبوب کے اس دکھ کو برداشت نہ کر پائے اور پتھر سے اپنے دانت توڑ دیے، یعنی خود کو درد محسوس ہوا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ تمام حضرات سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مذہب کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں اور ایمان کو سمجھیں، اور اس